السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ آج یہ ہاؤ ٹو اچیو خشیہ سیریز کی 5ویں ویڈیو ہے، اور آج ہم بات کریں گے 5ویں ایکسرسائز کی، جو ان پچھلی 4 ایکسرسائز کے ساتھ ہمیں پریکٹس کرنی ہے۔ 5ویں ایکسرسائز یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن میں فرق کو ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر اور باطن میں فرق کو پسند نہیں فرماتا، کیونکہ اس کو نفاق کہتے ہیں۔ اس سے نفاق کی بیماری پیدا ہوتی ہے، یعنی میرے دل میں کچھ ہو اور میں ظاہر کچھ اور کروں، اس کو کہتے ہیں ظاہر اور باطن میں فرق واقع ہونا۔ ایک مومن کو کھلی کتاب ہونا چاہیے، اس کے ظاہر اور باطن میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ یعنی میں اگر کسی شخص کو کسی بنا پر ناپسند کرتا ہوں تو اس شخص کو کم سے کم یہ ضرور محسوس ہونا چاہیے میرے بات کرنے کے طریقے سے کہ کچھ نہ کچھ ناگواری ہے۔ اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ میں اگر اتنی جرات رکھتا ہوں کہ میں اس کو اس بات سے آگاہ کر سکوں جو بات مجھے اس شخص کے اندر پسند نہیں ہے، تو یہ بہت عمدہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یعنی اگر میرا رویہ ایسا ہے کہ مجھے کسی شخص سے کوئی ناراضگی ہے یا مجھے کوئی اس کی بات پسند نہیں ہے، اور جب وہ میرے سامنے آتا ہے میرا بیہیویئر اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے میں اس سے بہت خوش ہوں، تو یہ جو کیفیت ہے اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے کہ کوئی انسان اس بیماری میں مبتلا ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو کہیں خدا نخواستہ یہ بیماری نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے تو پھر خشیت الہی حاصل کرنے کے امکانات بہت کم ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ ناممکن ہے۔ اگر ہم اسوہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کریں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سے خفا نہیں ہوتے تھے، لیکن اپنی زندگی میں کچھ چند لوگوں سے جو انہوں نے خفگی ظاہر کی تو اس کو چھپایا نہیں۔ مثال کے طور پر جس حبشی نے حضرت حمزہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے چچا تھے، جنہوں نے ہر مشکل وقت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی، ان کو جس شخص نے شہید کیا تھا، جس حبشی نے شہید کیا تھا، جب فتح مکہ کے موقع پر وہ ایمان قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا اسلام قبول کیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم میرے سامنے مت آنا، مجھے تمہاری شکل سے اپنے چچا کی یاد آتی ہے۔ تو ان صحابی نے یعنی اس کو اس قدر نبھایا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کبھی نہیں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت کر جانے کے بعد جب فتنہ مسلمہ کذاب رونما ہوا، جو کہ ایک مسلمہ کذاب کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ وہ ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا اور بہت بڑا فتنہ تھا، تو اس کو انہی صحابی نے، جنہوں نے بحالت کفر، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے اس مسلمہ کذاب کو اکیلے قتل کیا،
اور یہ کہا کہ میں نے ایک زمانے میں اسلام کے ایک بہترین سپاہی کو شہید کیا تھا، اور اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس کذاب کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں تاکہ روز محشر رسول اللہ مجھ سے منہ نہ پھیریں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی ناراضگی رکھتے ہیں، کوئی اختلاف رکھتے ہیں، تو اس اختلاف کو ظاہر ہونا چاہیے۔ میں جیسا اندر اپنے دل میں فیل کرتا ہوں کسی کے تعلق سے، وہی باہر بھی میں نظر آنا چاہیے۔ اندر سے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، باہر سے میں اس کو فلیٹرنگ کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اسے ظاہر کرتا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، اور وہ تصور کرتا ہے کہ یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا ناپسند ہے۔ یہ کیفیت کسی مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جس کو خشیت الہی کی تمنا ہو، اس کو اپنے اندر سے یہ مرض ہر حال میں دور کرنا پڑے گا۔ تو اب ہمیں پریکٹس یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ہم اپنی زندگی میں تو اس عمل کو نہیں کرتے ہیں، کہیں ہمارے باطن اور ظاہر میں تو فرق نہیں ہوتا ہے واقعی۔ اگر ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کو بھی دور کرنا ہے اور بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے اپنے تعلق سے کہ کہیں یہ بیماری ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے، اور اگر ہے تو اس کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو سبحان اللہ، لیکن اس کو چوکنا ضرور رہنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ بعد میں شیطان کے وسوسے کے نتیجے میں پھر زندگی کے کسی مرحلے میں یہ بیماری اس شخص کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ کیونکہ بہرحال جو بیماری میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مستقبل میں بھی میرے اندر پیدا نہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی لاپرواہی کے نتیجے میں وہ بیماری میرے اندر داخل ہو جائے اور میں اس کا شکار بن جاؤں۔ وہ 5 ایکسرسائزز تھیں اہم جو نماز سے باہر ہیں، یعنی جن کا تعلق ہماری اس زندگی سے ہے جو مسجد کے باہر یا جانماز کے باہر ہوتی ہے۔ پوری ہماری زندگی روزمرہ کا ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ۔ اب خشیت کے تعلق سے کچھ باتیں بہت اہم ایسی ہیں جن کا تعلق نماز میں ہمارے تصورات کی نوعیت سے ہے، ہمارے سوچنے کی نوعیت سے ہے۔ اس کے بارے میں ہم اپنے 6 ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔